اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کی خصوصی تقریر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت، آپ سے غلامی اور درود و سلام پر ہوگی مدلل طریقے سے۔ تقریر کے دوران جس کے پاس بھی جو بھی سوال ذہن میں آ جائے تقریر کے بعد وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ہی بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، آپ کو جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ کا حق ہے، آپ اس کا سوال کر سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے جس طرح مسلمانوں پر اپنے احکام کو نافذ فرمایا ہے، اللہ نے مومنین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر نمازوں کو فرض کیا۔ نہیں پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ کیا ہے؟ نہیں پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا رمضان کے مہینے میں، نہیں رکھنے والا گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت نے مالدار کے اوپر زکوٰۃ کو واجب کیا، مالدار ہونے کے باوجود نہیں ادا کرنے والا گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت نے مالدار کے اوپر حج کو واجب کیا، نہیں ادا کرنے والا گناہ گار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے درود و سلام کو واجب کیا، اس کا انکار کرنے والا سخت طریقے سے گناہ گار ہے۔ حکم خداوندی ہے، یہ نص قطعی ہے، یہ قرآن مقدس کا اعلان ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، یہ فعل مضارع ہے، یعنی اس میں حاضر کا بھی صیغہ آتا اور یعنی پریزنٹ کا بھی صیغہ اس میں آتا، پریزنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا یہ، اور فعل مضارع جو ہے یہ فیوچر کے لیے بھی، استقبال کے لیے بھی، یہ مستقبل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا۔ آیت کریمہ ہے ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتے، زمینوں کے ہو، آسمانوں کے ہو، ساتوں آسمان کے فرشتے ہو، کہا یصلون، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ کس سے مخاطب ہوا؟ ایمان والوں سے۔ کس سے ہوا؟ ایمان والوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہوا۔ یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ درود و سلام بھیجنا، درود بھیجنا، سلام پڑھنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کا، بولیے، اور اللہ کے فرشتوں کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے فرشتوں کا طریقہ ہے۔ اب وہ آدمی کو جو ہے دلائل دیکھنے چاہیے، کتابیں پڑھنے کی وہ سخت ضرورت ہے۔ جو سلام پڑھنے کو بدعت کہہ رہا ہے، سلام پڑھنے کو گمراہی کہہ رہا ہے، ایسے آدمی کو ہوش کے ناخن اختیار کرنے چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ کون بھیجتے ہیں؟ اللہ اور اس کے فرشتے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا شوشہ ڈال کے چھوڑ دیتے، یہ بولے کہ نہیں آپ لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے نا۔ بولے اللہ نے درود و سلام بھیجا، اب چاہے بیٹھ کے پڑھو حکم ادا ہوگا، کھڑے ہو کے پڑھو حکم ادا ہوگا۔ اس میں بحث کیسی ہے؟ یہاں پر حکم تو نہیں ہوا کہ بیٹھ کر ہی پڑھو، کھڑے ہو کر ہی پڑھو۔ بولے لفظ کرنا کیا ہے؟ سلام بھیجنا ہے، درود پڑھنا ہے، چاہے آپ بیٹھے، چاہے آپ کھڑے رہے، آپ درود و سلام بھیجتے رہے۔ اب دیکھیے آپ درود پڑھنے سے ہوتا کیا؟ انسان کیا ہے؟ بڑا مطلبی ہے، انسان بہت زیادہ مطلبی ہے۔ دنیا اس کے ذہن میں اتنی گھس گئی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے تو مطلب کے لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا کاروبار چلنا، قبر کے اندھیرے سے محفوظ رہنا، جنت مل جانا، وہ کیا XYZ جو بھی ہے سب چیز مل جانا۔ بولے عبادت کا طریقہ سلیقہ کیا ہے؟
عبادت آپ عذاب سے بچنے کے لیے مت پڑھیں، وہ تو سیکنڈری چیز ہے. وہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، عذاب سے محفوظ رکھے گا. لیکن مقصد اگر آپ کا نماز پڑھنا جہنم سے بچنا ہے تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ نماز ایسی پڑھو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو. ایک چھوٹی سی حکایت پیش کر رہا ہوں جو درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بڑی پیاری حکایت ہے. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہارون رشید. اس کا نام ہارون رشید تھا. اس نے اعلان کیا، اب بادشاہوں کی وہ ذہن ہی ذہن ہے، جب چاہے مستی میں آ جائے، جب چاہے غمزدہ ہو جائے، بس ان لوگوں کا موڈ ہی موڈ ہوتا. اعلان کیا کہ آج میں نے اپنے محل کے تمام دروازے کھول دیے ہیں عوام کے لیے، جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. اب محل میں ایک بھگدڑ مچ گئی. کوئی ہیرے پر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی جواہرات پر رکھتا ہے، کوئی جھومر پر، کوئی قالین پر، کوئی تخت پر، کوئی تاج پر. الغرض ہر آدمی اپنے اپنے مقصد کی چیز حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے. وزیر بازو کھڑا ہوا تھا، ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا. کہا تم کیوں نہیں جاتے؟ بہترین اشیاء ہے، خزانے کے منہ میں نے کھول دیے ہیں، جا کر لوٹ لو، جو چاہے لے لو، جس پر تم ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی. کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا حکم یہ تھا کہ جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی، پکا؟ بولے ہاں، جو جس پر ہاتھ رکھے گا، جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. وزیر نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. وزیر نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے حاصل کر کر کیا فائدہ؟ ہیرے لے لے، جواہرات لے لے، خزانے کھلے ہوئے، جو چیز چاہے لے لے، آج ہماری ثقافت عروج کے اوپر ہے. تو وزیر کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ قالینیں کس کی ہے؟ کہا کہ میری ہے. خزانے کس کے ہیں؟ کہا کہ میرے ہیں. کہا کہ یہ دربار کس کا ہے؟ کہا کہ میرا. کہا کہ سلطنت کس کی ہے؟ کہا کہ میری ہے. کہا کہ جب آپ میرے ہیں تو سب میرا ہو گیا. جب آپ میرے ہو گئے تو سب میرا ہو گیا. تو اللہ کی ذات وہ ہے، آپ جب نماز پڑھے تو اللہ کی رضا حاصل کرے، ساری کائنات آپ کے قدموں میں ہوگی، ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. نماز کے معنی سمجھیں آپ. صرف نماز پڑھ پڑھ کر مسے لا لینا یہ نمازی کی پہچان نہیں ہے. جی پیشانیوں پر گٹھے لا لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. پیشانی پر گٹھا آئے یا نہ آئے، نماز سے دل منور ہونا چاہیے. نماز سے دل منور ہونا چاہیے. جب دل منور ہو جاتے ہیں تو زبان وہ بولتی ہے جو اللہ کا رسول چاہتا ہے. جب دل منور ہو جاتے ہیں تو کان وہ سنتی ہے جو اللہ کا نبی سنانا چاہتا ہے. جب دل منور ہو جاتے ہیں تو ہاتھوں سے ظلم نہیں ہوتا. جب دل منور ہو جاتے ہیں تو پیر برائی کی جگہ پر نہیں جاتے. آج کئی نمازی گناہوں میں اس لیے ملوث ہے، پیشانیاں تو کالی ہو چکی ہے لیکن دل کالے ہے، دل منور نہیں ہے. دلوں کو منور کیجئے. دلوں کو منور کیسے کیا جائے؟ سر سجدے میں خدا کے لیے ہونا چاہیے، رخ آپ کا قبلے کی طرف ہو، کعبے کی طرف ہو. دل مدینے کی طرف ہونا چاہیے، دل مدینے کی طرف ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی طرف ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ کو یہ خاک کے پتلے کو نماز پڑھنا، نماز کا عرفان، اللہ کا عرفان کسی نے دیا ہے تو اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک درود پڑھا. کتنے درود؟ ایک بار اگر کسی نے مجھ پر درود پڑھا یا سلام پڑھا تو اللہ اس کے اوپر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. ایک درود آپ نے رسول اللہ پر پڑھا، ایک سلام آپ نے رسول اللہ پر پڑھا تو اللہ کی 10 دفعہ سلامتی آپ پر ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے. اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس پر 10 رحمتیں ہوتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بہت پیاری عبادت ہے. کیسی؟ آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آج دعا کی جا رہی ہے، کئی دعائیں ایسی ہیں جو رد ہو جاتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی ہماری ہر دعا کا قبول ہونا ضروری ہے.
اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اس سے بہتر اس کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، محشر میں بھی عطا فرمائے گا، دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فاروق اعظم خلیفۃ الرسول ہے، دوسرے خلیفہ ہے۔ کون سے خلیفہ ہے؟ دوسرے خلیفہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کرتے پہلے درود پڑھتے، پھر دعا کرتے، پھر درود پڑھتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، پہلے آپ درود پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے عقیدہ بیان فرما دیا، ارشاد فرمایا، کہتے نا صحابہ کے طریقے پر چلو، صحابہ کے طریقے پر چلو۔ میاں صحابہ کے طریقے پر تو پوری دنیا چل رہی ہے، صحابہ کے عقیدے پر چلنے والے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، صحابہ کے عقیدے پر چلنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر میں دعا کروں گا اللہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن دعا سے پہلے دعا کے بعد میں درود اس لیے پڑھتا ہوں کہ درودوں کے ساتھ ساتھ اللہ میری دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے، درودوں کے ساتھ ساتھ اللہ میری دعا کو بھی قبول فرما، اس لیے کبھی بھی دعا کرے تو درود شریف کے ساتھ دعا کرے، درود پڑھ کر دعا کرے۔ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہو، جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہو، کثرت سے مجھ پر جس نے درود پڑھا ہو وہ میدان محشر میں میرے قریب ہوگا۔ اب انسان کے لیے کیا چاہیے، ایک مسلمان کے لیے کیا چاہیے جب وہ ایسے محشر میں اٹھے کہ باپ نہیں پہچانتا، بیٹا دیکھ کر بھاگ رہا ہے، بچی کو ماں دیکھ کر بھاگ رہی ہے، دوست کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ میدان محشر میں دنیا کے اچھے خاصے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن، یعنی کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہاں کا دوست جو کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے لیے جان دے سکتا ہوں، لیکن وہاں پر میدان محشر میں آپ کا دوست آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ کا بھائی آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ ویسے ماحول میں اگر نبی کریم علیہ السلام کی کالی کملی کی رحمتوں کی جگہ مل جائے تو خدا کی قسم اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا، اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ درود شریف پڑھنا یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، فرشتوں کا طریقہ ہے۔ اب جو آدمی درود و سلام کے اوپر انگلی اٹھائے وہ ہم پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہے، وہ ہمارے سلام پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہے، کیوں؟ وہ اللہ پر انگلی اٹھا رہا ہے، اللہ کے کام پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے درود بھیجا، اللہ نے سلام بھیجا، یہ قرآن مقدس بیان کر رہا ہے۔ حاصل کلام کی طرف میں آ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ، ایک دوسرے میں سلام کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا؟ پہچان ہوتی، ایک دوسرے کی پہچان، محبتیں قائم ہوتی۔ تو ذرا سوچے، ایک آدمی جو ہے ہفتے میں ایک بار ہی صحیح سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، تو ذرا سوچے آپ، اس کا سلام پڑھنا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سلام پڑھ لیں سرکار نہیں سنتے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے ہمارے نبی ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سنتے ہیں، ہمارے نبی ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سنتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہم کو وہ نبی دیا ہے جو جب تک باحیات تھے میرے آقا غلاموں کی دستگیری فرماتے تھے، قبر شریف میں بھی ہے تو غلاموں کی دستگیری فرما رہے ہیں۔ آقا پاک علیہ السلام کی حیات مبارک کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میں بات صحابہ کی کر رہا ہوں، کیونکہ آج اہل سنت والجماعت کے ان نوجوانوں کو جو علم نہیں رکھتے ان کو بھٹکایا جا رہا ہے صحابہ کے نام پر، کہ دیکھو صحابہ کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کرے کیا، صحابہ کرے کیا، صحابہ کرے کیا، صحابہ کا نام لے کر بھٹکایا جا رہا ہے۔ تو بات صحابی کی کروں گا۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا۔ آپ آئے، کہا کہ امیر المومنین کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اے علی، میرا انتقال ہو جائے تو آپ مجھے غسل دینا، کفن آپ پہنانا، اور میری نماز جنازہ کے بعد آپ میرا جنازہ سرکار کے روضے اقدس کے باہر رکھ دینا، اور اے علی
جا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ کے پاس کہنا کہ یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پر ہے، ابو بکر دروازے پر ہے، اے علی اگر حضور سے اجازت مل جائے تو مجھے بازو دفنا دینا ورنہ جنت البقیع میں لے کر جانا۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کو پردہ فرمائے 2-2.5 سال ہو گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی حیات کے بعد صحابہ کا یہ طریقہ نہیں رہا، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں رہا، جب آپ کا انتقال ہوا، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مکمل ہوئی، ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے مبارک کو حضور کے روضے کے دروازے کے باہر رکھ دیا گیا، دروازہ لگا ہوا ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے۔ مولا علی شیر خدا جا کر آہستہ سے عرض فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، درود ہو۔ یا رسول اللہ ابو بکر علی الباب، کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر دروازے کے اوپر ہے۔ تو یہ جو مولا علی شیر خدا نے پڑھا، کیا یہ سلام نہیں ہے؟ سلام ہے نا، پڑھنے والے صحابی ہے نہیں ہے، صحابی ہے، اہل بیت ہے، رسول اللہ کے برادر ہے، اور وصیت پر عمل کر رہے ہیں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو دیکھ رہے ہیں ہزاروں کا مجمع جو کھڑا ہوا ہے وہ صحابہ کا مجمع ہے یا نہیں؟ ہزاروں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، سرکار کی بارگاہ پر سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اب راوی کہتا ہے جب مولا علی شیر خدا نے آہستہ سے کہا ابو بکر علی الباب، ابو بکر دروازے کے اوپر ہے، اجازت دو تو اندر لے کر آئے۔ دروازہ خود بخود کھلا، روضے اقدس سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، ادخلوا حبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے قریب کر دو، دوست کو دوست کے قریب کر دو۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے تصرفات میں سے ہے کہ آپ سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے، آپ سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا زور سے بولنا پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی اپن نماز پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی پڑھ لیتے، لیکن کیا پڑھ لیں، کدھر پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ لیں تو نماز کے معنی آپ جاننا چاہیے، جب جا کے نماز میں آپ کو لذت ملے گی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی پاک ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی اولیٰ ہے۔ آپ اس کی تسبیح بیان سبحان ربی العظیم، مالک تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی عظیم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں، سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں آپ بیٹھ کر تشہد میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے السلام علیک ایھا النبی، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی نماز پڑھتے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی کہہ کر رک جاتے، اور جب تک رکے رہتے جب تک کہ رسول اللہ کا سلام نہ آ جائے، جب تک سرکار دو عالم علیہ السلام کا سلام آپ کو وعلیک السلام یا جنید کہہ کر نہ آ جائے۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہا کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ کیا ہے؟ نماز مومنین کی معراج ہے۔ رسول کی معراج یہ کہ رسول خدا سے ملے، مومن کی معراج یہ کہ مومن رسول سے ملتا ہے، مومن رسول سے ملتا ہے۔ اپن نماز کو سمجھے نہیں بول کے پیشانی پہ مسے آ رہے، دلاں کالے ہیں، دلوں کو ذرا چمکائیے آپ۔ چہرے یوں ہی منور نہیں ہوتے، چہروں پر رحمت یوں ہی نہیں برستی میاں، چہروں پر رحمتیں جب برستی ہے، چہرے منور جب ہوتے ہیں، چہرے دیکھ کر محبت جب ہو جاتی ہے، جب دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، جب دل میں آقا سید عالم علیہ السلام کی سچی محبت ہوتی ہے۔ تو حضور کی محبت اپنے سینے میں ڈالو، اپنے سینے میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت ڈالو۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں پر ایمان والوں کو تخصیص اس لیے کیا گیا کہ دیکھو بھائی
کئی ہیں آج جو سب کرتے ہیں، لیکن سلام کا جب مسئلہ آیا تو اللہ رب العزت نے پرٹیکولر ایک جماعت کی طرف اشارہ کیا، ایک جماعت کو اللہ نے کہا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا اب جو حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے قائل ہے، وہ سچے ایمان والے ہیں۔ اب جس کو سرکار پر درود و سلام ہضم نہیں ہوتا، سرکار پر سب کریں گے آپ جو ہے بڑی سے بڑی کار میں پھریں گے، کروڑوں کی کار میں آپ پھر رہی تبلیغ کے نام پر، آپ گلی گلی پھر رہی تبلیغ کے نام پر، آپ مسجد میں پیاز کاٹ رہی، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کے منہ سے پیاز اور لہسن کی بو آئے وہ مسجدوں کو نہ آئے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے پیاز کاٹ رہے، لہسن کاٹ رہے، چولہے جلا کر بنا کر 40 دن کھا رہے آپ کو جب بدعت یاد نہیں آ رہی، لیکن کوئی کھڑا ہو کے سلام پڑھ دیا تو آپ کے سینے پہ سانپ کیوں لوٹ رہے؟ بولے کون پڑھے تھے، کدھر پڑھے تھے؟ بولے یہ کون پڑھے تھے، کدھر پڑھے تھے، کیا ہے؟ ہمارے نبی ہے، ہم اپنے نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کون ہیں؟ Who are you؟ آپ ہے کون جو ہمیں روک سکتے ہیں؟ آپ ہے کون جو ہمیں بدعت کہہ کر پکار رہے ہیں؟ اور خدا کی عزت کی قسم ہے ہم یہ درود و سلام سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کل سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات میں صحابہ نے حضور پر سلام پڑھا ہے، حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے حضور پر سلام پڑھا ہے، حضور کی وفات کے 100 سال بعد غوث اعظم نے حضور کے روضے پر سلام پڑھا ہے، عبد الرحمن جامی نے پڑھا ہے، سرکار غریب نواز نے پڑھا ہے، اور بڑے بڑے بزرگان دین نے پڑھا ہے، اور دنیا کے خطے خطے سے سرکار پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اس کے درود و سلام کو میں اپنی قبر شریف میں کانوں سے سنا کرتا ہوں، میں اپنی کانوں سے سنا کرتا ہوں۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمینوں پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں، وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی ملتا ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ تو نبی زندہ ہے، کیا ہے؟ نبی زندہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کی بارگاہ میں گئے، رات میں پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جالی مبارک کے پاس جا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ بڑی دور سے آیا ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھلا دیجئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، نیند آ گئی، نیند میں اللہ کے نبی نے روٹی کھلائی، حضور روٹی کھلا رہے ہیں خواب میں سیر ہو گئے، روٹی کھا لیے، آدھی روٹی کھائے۔ اب جب نیند سے بیدار ہوئے تو آدھی روٹی امام اعظم کے ہاتھوں میں ہے، آدھی روٹی امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تصرفات کیا ہے۔ کل عرس ہوا، شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ کا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ کے پاس کوئی آ کر مسئلہ پوچھتا تو آپ مسئلے کو دیکھ کر آنکھوں کو بند کر لیتے، اس کے بعد جواب عنایت فرماتے۔ کسی نے سوال کر دیا کہ اے امام آپ مسئلہ لانے کے بعد کبھی کبھار آنکھوں کو بند کر کر پھر جواب دیتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب میں کسی مسئلے میں کشمکش میں پڑ جاتا ہوں آنکھیں بند کر کر حضور سے اس کا سوال کر لیتا